اوکے اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لاسٹ ہم نے لیکچر لیا تھا وہ تھا تعارف، اور اس تعارف کے ساتھ ابھی آج ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں، اور اس میں ہم جاتے ہیں کہ جی جو کلمہ ہے اور اس کی جو قسمیں ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ہر زبان میں الفاظ کا مجموعہ، ہر زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے. اس میں سے کچھ بامانی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں. تو جو بامانی ہوتے ہیں ان کو اسم، فعل اور حرف کہا گیا ہے. اب اسم کی جو ہے ہم قرآن سے ڈائریکٹ تلاوت کر کے الفاظ کے اندر جا کے عربی دیکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو دیکھتے جائیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو لفظ اللہ ہے اور رب ہے اور عالمین ہے، یہ اسم ہیں. اسی طرح الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، یہ دو لفظ اسم ہیں. بنیادی طور پر یہ جو ہے نا بڑا آسان عربی گرامر کا طریقہ ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں. آگے ہے مالک یوم الدین. اب مالک یوم الدین جو ہے یہ تینوں لفظ اسم ہیں، مالک، یوم، دین. اگلا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم کون سے ہیں. اب اور اس میں ہم بعد میں دیکھیں گے کہ فعل اور حرف کیا ہیں. تو اس میں اسم کیا ہے؟ کا ہمیں نظر آ رہا ہے، نعبدو اور نستعین فعل ہے. آگے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط اور مستقیم جو ہیں یہ دو اسم ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط اسم ہے، اور اس میں ہم جو ہے اسم ضمیر ہے. اس کو ہم بعد میں تفصیل دیکھتے ہیں. آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں مغضوب اور ہم اور دالین یہ اسم ہیں. اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جو ہے بسم اللہ کا جو لفظ ہے اللہ اور رحمان اور رحیم یہ اسم ہیں. اب اسم کی تعریف یہ ہے، آپ سے پہلے میں نے شیئر کیا ہے، دیکھیں ذرا تو اب سمجھ آئے گی کہ اسماء جو ہیں اسم واحد جمع ہے، واحد ہے، اور اسماء جمع ہیں. یہ وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، جانور یا شے کے لیے اس کی پہچان کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں ہے مثلا رجل، علم، بیت، فلسطین، مجید. یہ سارے اسم کہلاتے ہیں. اب اس کے اندر پھر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو واحد اسم ہے وہ ایک ہے، تثنیہ دو ہیں، اور اس سے زیادہ جو تو ان کو ہم جمع عربی میں کہتے ہیں. دو سے زیادہ عربی میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں ایک اسم ہم پڑھیں گے، اسم فاعل. فاعل کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں. فاعل جو ہے کسی کام کے کرنے والے کو کہتے ہیں. فعل کام ہوتا ہے، کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اب وہ اسم فاعل بن جاتا ہے، وہ جو کلمہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کی جو نشانی ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس کی آخر پہ علامت پیش ہوتی ہے. الرحمن، یہ لفظ جو ہے. اس طرح ایک اور اسم کی قسم ہے جس کو ہم اسم مفعول کہتے ہیں. اس اسم کو اس لیے مفعول کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام واقع ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر کے حرکت زبر ہوتا ہے. اسی طرح اسم صفت ہے، اور اس کی بھی وہ قسم ہے، اور اس کی خصوصیت بیان کرتا ہے کہ جو اس کی حالت ہوتی ہے یا ذات. اسی طرح اگلا ہے اسم ضمیر. ہم پڑھ رہے تھے ناؤن. آپ جانتے ہیں یہ کلمے نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. عربی میں اس کی گردان آگے چل کے ہم پڑھیں گے، یعنی ہیا، آنا، نانو، آنتا، آنتی، یہ جو ہیں سارے اسم ضمیر کہلاتے ہیں. ایک اور ہیں جو بھی چھپے ہوئی ضمیریں ہیں جو سامنے نظر نہیں آتی، ان کو ہم یہ کنسیل ضمائر ہوتے ہیں. اس کی گرامر میں ہم جائیں گے تو آپ کو ایسا ایسا سمجھ آنے شروع ہو جائے گی. مانا جیسے ہے فعلا. فعلا کے اندر جو ہے نا وہ چھپا ہوا ضمیر ہے. اس طرح اس ضمیر کے ضمائر کی جو ہیں وضاحت کچھ الفاظ سے بھی کی جاتی ہے، جس کو الف
اسنین کہتے ہیں، واو جمع کے لیے ہے، نون نسوہ کے لیے ہے، اور تا متحرکہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ابھی اس کو صرف ہم نے تعارف لیا ہے، اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس فعل۔ فعل کی تفصیل بھی ہے، وہ بھی ہم قرآن کے الفاظ سے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں آپ کو ساؤنڈ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کی تلاوت کر کے، اور وہ تلاوت یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من اچھا، اب یہ جو الفاظ ہم نے تلاوت کی ہے، اب اس کے اندر ہم نے ڈھونڈنا ہے فعل، اس کی فعل کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی فعل کی ترتیب بھی آگے بتاتا ہوں، پہلے آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ ذالکا اسم اشارہ تھا، کتاب اسم ہے، لا حرف ہے، ریب فعل ہے، فی ہے یہ دونوں حرف ہیں، یہ ہدم ہدایہ یہ فعل ہے، اور متقین ہم پہلے پڑھ آئے ہیں یہ اسم ہے۔ اسی طرح ان الفاظ کی پہچان کرنی ہے۔ الذین یؤمنون، یؤمنون فعل ہے، یقیمون فعل ہے، اور ینفقون فعل ہے۔ یہ اگلی لائن ہے، اگر آپ اس میں سے میرے ساتھ ہیں، اگر آپ کو دکھائی سنائی دے رہا ہے۔ آر یو واچنگ دس اسکرین بیٹا؟ ہیلو، جی سر، آ رہی اسکرین نظر؟ اسکرین نظر آ رہی ہے۔ یہ جی یومنون سر۔ فعل ہے، اس کے ہم تھوڑے ہجے کریں گے۔ اصل میں یہ لفظ جو ہے واو نون جمع کا ہے، یہ واو نون جمع کا ہے، اور جو یہ ہے یہ مضارعہ کا ہے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے یہ آمنہ ہے، آمنہ ہے ایمان کے معنوں میں۔ بما انزل الیکا، اب یہ میں ہے بما، یہ بھی حرف ہیں دو، اس کو ہم اگلے سلائیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بے اور ما یہ حروف ہیں۔ نازلہ جو ہے یہ فعل ہے، فعل ہے یہ انزلہ، اور الیکا، الا اور کا یہ جو ہے الی یہ حرف ہے، اور کا جو ہے یہ اسم ضمیر ہے۔ اسی طرح وما انزلہ، وا اور ما حروف ہیں، انزلہ جو ہے یہ فعل ہے، من حرف ہے، قبل کا یہ جو ہے یہ فعل ہے قبل پہلے، اور کا یہ اسم ہے، اور یا واو حرف ہے، آخرت جو ہے یہ اسم ہے، اور با جو ہے یہ حرف ہے۔ ہم اسم ضمیر ہے، اور یو کنون ایکان لفظ ہے، یہ فعل ہے۔ اولائے کا اسم اشارہ ہے، اللہ حرف ہے، ہدم فعل ہے، من حرف ہے، ربہم رب جو ہے یہ اسم ہے، اور ہم جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، پروناؤن ہے۔ وا حرف ہے، اولائکا یہ اسم اشارہ ہے، ہم یہ پروناؤن ہے، اسم اشارہ ہے، اور مفلحون فعل ہے۔ اب یہ الفاظ اگر آپ اس طرح پہچان کرتے جائیں تو آپ پوری عبارت کے اندر الفاظ کو الگ الگ کر لیں گے۔ الگ الگ ہونے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ان کے معنی سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اب انہی لفظوں کو آگے دیکھتے ہیں۔
الذین اسم موصول ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ کافرو جو ہے یہ فعل ہے، کفر کیا، اس کے اندر یہ واو نون جو ہے یہ جمع کا ہے، اور کافرہ بنیادی مصدر ہے جس کو اسم مصدر ہم کہتے ہیں، روٹ ورڈ۔ سواء برابر ہے، یہ اسم ہے، علی علیہم ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، انذرتہم یہ بھی فعل ہے، ہم یہ ہم جو ہے، ہم یہ دونوں اسم پروناؤن ہے، ضمیر ہیں، ام لم دونوں حرف ہیں، تنذرا یہ فعل ہے، ہم جو ہے یہ اسم ضمیر ہے، لا حرف ہے، اور یؤمنون جو ہے یہ فعل ہے۔ اب اسی ترتیب میں اگر ہم آگے چلیں تو یہ فعل کی تفصیلات ہیں، اگر آپ اس کو غور فرمائیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور اس کے چار آگے فردر حصے بنتے ہیں، ایک اسم فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل حال ہوتا ہے، اور اس کے اندر دو ہوتے ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل، اور ایک فعل امر ہوتا ہے۔ یہ اس کے طریقہ ہے، ان کو ہم جاننے کے لیے آگے چلتے ہیں۔ رائٹ اس کے اندر تفصیل یہ پڑھی آپ کے سامنے ہے، یعنی ایک اسم معروف ہے اور اسم مجہول ہے۔ معروف وہ ہے جس کا ریفرنس یا تعلق فاعل کی طرف موجود ہو، معلوم ہو، اور دوسرا جو ہے وہ مفعول کہلاتا ہے جو مجہول ہے، یعنی جس کام کا تعلق مفعول کے ساتھ ہو اسے ہم مجہول کہتے ہیں، فعل مجہول۔ اب اس کی قسمیں میں نے پہلے بتا دی ہیں، یہ دو بڑی ہیں، مضارع اور ماضی۔ اب ان کی ترتیب ہم اور آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں جو اسماء ہیں ان کے آخر پر حرکات ہوتی ہے، وہ ان کو اسماء کو ہم یہ اس کی آگے اس تفصیل آ رہی ہے، دو طرح ہیں کہ جی یہ اسماء جتنے ہیں ہم فعل کے اندر جب پڑھیں گے تو ہم ان کی حرکات نوٹ کریں گے۔ مثلا عثمان یہ زبر ہے، دوسری جگہ ہم دیکھیں گے تو عثمانن یہ بیسیکلی فعل ہیں، یہ اسم فاعل کہلاتے ہیں، جن کی آپ دیکھتے ہو یہ جو ہے اسم ہے، اور عمران نا جو ہے یہ اسم فعل بن جاتا ہے، فعل۔ اسی طرح مبنی کلمات ہوتے ہیں، وہ کلمے ہیں جن کے تبدیلی نہیں آتی، وہ اپنے معنی، اپنی شکل اور اپنی جو تجویز ساؤنڈ ہے وہ ہر جگہ پہ قائم رکھتے ہیں، اس کو مبنی اسماء کہا جاتا ہے، اور جو چینج کرتے ہیں ان کو مورب کہتے ہیں، یا مکسر ٹوٹنے والے۔ اس کی ہم تفصیل آگے مزید دیکھتے ہیں، ابھی ہم آتے ہیں حروف پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی بھی اگر چاہیں تو میں آپ کو تلاوت سنا دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلہم۔ اب ان عبارت میں ہم صرف حروف کا استعمال ڈھونڈیں گے کہ حروف کون سے ہیں۔ مثلا اس کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں تک یہ سارے حروف اس میں نہیں ہیں۔ واللہ واو جو ہے، الذین اسم موصول ہے، واو حرف ہے، من حرف ہے، قبلکم لا اللہ حرف ہے، کم تتقون۔ اب یہ تین چیزیں ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ آپ عبارت پڑھیں گے یا آیت پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اسم، فعل اور حرف، یہ تین چیزیں ملیں گی۔ ہم نے ان کو الگ الگ کرنا ہے، جیسے جیسے ہم ان کو الگ الگ سمجھتے جائیں گے معنی ہمیں سمجھ آتے جائیں گے، اور جب معنی سمجھ آ جاتے ہیں تو پھر اس ساری عبارت کو سمجھنے میں دقت نہیں رہتی۔ یہ آسان طریقہ ہے، ویسے تو میں گردانے کرا کے آپ کو بٹھا دوں گا اور وہ اس کے اوپر کافی دیر لگ جائے گی سمجھنے کے لیے، لیکن جب ہم ان کو الگ کر لیتے ہیں تو معنی سمجھ آ جاتے ہیں، اور آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لیول آپ کا ہے، میچور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنی چیزوں کو جانتے ہیں۔ اگلی لائن دیکھتے ہیں یا آیت دیکھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو آپ اس کے اندر پھر آپ نے وہی ڈھونڈنے ہیں کہ جی اس میں حروف کیا ہیں۔ لام حروف ہے، ایک کے اندر دیکھتے ہیں، واو حروف ہے، اور وا پھر آ گیا ہے، یہ حروف ہے، من حروف ہے، حرف ہے یعنی، اور آگے بے ہی یہ دو حرف ہیں، بے اور ہے یہ دو الگ الگ حرف ہیں اگر آپ دیکھیں۔ رائٹ، لاکم یہ لام حرف ہے،
فا اور لا یہ دو الگ الگ حرف ہیں، فا میں نہ پاس ہوتا ہے، لا میں نہ نہیں ہے، یہ جوڑا ہوا ہے۔ اور اس طرح آگے دیکھیں للہ، اس میں یہ اللہ لام جو ہے یہ حرف ہے، وا حرف ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہم پریکٹس کر رہے ہیں حروف کو پہچان کر رہے ہیں کہ اس عبارت کے اندر ہمیں آیات میں حروف کون کون سے مل رہے ہیں۔ حروف کے اوپر الگ سے ایک لیکچر ہے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ آپ کو حروف کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ ابھی یہ اگر آپ اس کو ابھی میں آپ کو پہلے اس سے کہ دوسری لائن میں اپنا 1 منٹ رہنا، میں آپ کو دوسری سلائیڈ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہیلو ہیلو کائنڈلی سب اپنا مائک کھول کے بتائیں کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے جی تو۔ جی سمجھ آ رہی ہے سر۔ نہیں، یہ جہاں تک جتنا ہم نے بھی ڈسکس کیا ہے، چونکہ مجھے اتنا آپ سے فیڈ بیک نہیں آ رہی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ آر یو ود می؟ یس سر۔ مطلب اسم فعل حرف آیات کے اندر الگ الگ کرنے کی آپ کو تھوڑی پریکٹس ہو رہی ہے کیا، یہ سوال ہے؟ جی سر، ابھی جتنا آپ نے سمجھایا اس کے مطابق تو کافی حد تک یعنی تو کچھ کلیئرنس ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر پریکٹس میں کمنٹ پر سر جیسے جیسے ہم خود پریکٹس کریں گے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ بے شک سوال کریں، میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ جہاں جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں بنیادی طور پر یہ جو ہے نا آپ کو 3 الفاظ کا جو کمبینیشن بن کے کلمہ بنتا ہے وہ آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں، جو شروع میں الفاظ ہیں اس کو سمجھنے کی۔ دیکھیں نا، یہ ہم تین چیزیں پڑھی ہیں، اگر سکرین دیکھ سکتے ہو، اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ کوئی بھی قرآن کی یا کسی زبان کی جب عبارت میں آپ جائیں گے، اس کی پڑھیں گے، جو قواعد کہلاتے ہیں کلمہ اور اس کی ترتیب، اس کے اندر یہی چیزیں 3 ملتی ہیں آپ کو۔ اور ان تینوں کو ہم مطلب جس لیول کے آپ سارے بیٹھے ہو، دیکھو نا، یہ میں دوبارہ اب الگ الگ سے کہتا ہوں، الحمدو، تو الف لام اس میں جو ہے یہ حرف ہے، حمدہ جو ہے یہ فعل ہے، اور للہ اس کے اندر الف لام جو ہے یہ حرف ہے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ لفظ کو معنی سمجھنا ہے تو یہ اسم ہے، رب اسم ہے، العالمین۔ اب یہ جو ال ہے، الف اور لام ہے، اگر آپ اس کو غور فرمائیں، یہ ال ہے، ال حرف کہلاتا ہے، عالمین جو ہے یہ عالم ہے، اور یہ وائنون جمع کا ہے۔ عالم ایک حالت، کیفیت، وقت کی کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس میں، اور یہ نون اس کا جمع کا ہے۔ اس کو ہم جب اگلی آہستہ آہستہ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الحمد للہ رب العالمین، اگر یہ آپ جوڑ کرتے جائیں، توڑ کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اسی طرح ابھی یہ لفظ رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم کے اندر یہی والا ہے کہ یہ جو لفظ ہے، کدھر گیا یہ لفظ جو ہے، ابھی میں نے آپ سے جیسے کیا ہے کہ یہ الف الف لام جو ہے یہ حرف ہے، یہ ہم ترتیب میں آئیں گے، اسم کے اندر نام رحیم عام نام ہے، اور جگر اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو یہ خاص نام بنتا ہے، اسم معرفہ، وہ آگے تفصیلات ہم اس میں جاتے ہیں۔ تو یہ الرحیم خاص نام۔ اسی طرح یہ جو مالک، یوم اور دین ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے، الف لام جو ہے یہ کیا ہے، حرف ہے، اور دین حرف اسم ہے، یوم اسم ہے، مالک اسم ہے۔ اب ان الفاظ کو اگر ہم اسی طرح الگ الگ دیکھتے جاتے ہیں تو ہمیں آہستہ آہستہ عربی عبارت کی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ یہاں دیکھیں، صراط الذین، صراط کیا ہے بولا، اسم ہے، الذین جو ہے یہ الذی اسم موصول ہے، اس کی تفصیل ہم اسم میں جب تفصیل میں جاتے ہیں تو آپ کو میں انشاءاللہ سلائیڈ کے ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ انعمتا، اب اس کے اندر اگر لکھیں تو یہ نعمت لفظ ہے، نعمت الف جو ہے یہ مضارعہ کا ہے لفظ عربی کے اندر، نعمت، اور اس کا جو بنیادی لفظ ہے وہ نام ہے، عطا کرنا، دینا، جس کو ہم یش کرتے ہیں۔ تو انعمتا، یہ الفاظ جوڑ کر کے ہم معنی لے لیتے ہیں، یہ لفظ جو ہے الف جو ہے یہ فعل بناتا ہے، مضارع میں لے جاتا ہے، نام، اور تا یہ مخاطب کا صیغہ ہے، علیہم، اسی طرح یہ
अला और हिम। अला हर्फ है जिसका माना है आन पर, और हिम इसम इशारा है। हिम हुम हिन्ना हुन्ना, ये हम उसकी गर्दान पे जाते हैं इंशाल्लाह, इसको मैं उधर एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं गैरिल मगदूब अलैहिम। गैर इसम है, मगदूब, अब ये जो लफ्ज़ है इसको भी बराबर अलग अलग करें तो ये अलिफ लाम है। मगदूब असल में लफ्ज़ है गैन द्वाद बे, गज़ब, नाराज़गी, न गुस्सा। और मगदूब जो है ये इसम फेल बन जाता है, और इसको हम समझते हैं इसम है। और ये इसी तरह अलैहिम, हम पहले इस लफ्ज़ को बार बार हम पढ़े आ रहे हैं। वाव और लाम, इसी तरह ये भी आप अलग अलग लफ्ज़ पढ़ सकते हैं, वाव और लाम। और ये दालीन, दाल दाला ला लफ्ज़ है बुनियादी तौर पर, इसका जो ये नून है ये जमा के लिए है, और ये जो शद है ये इसका मतलब है 2 दफ़ा है। अदालीन, दा ला ला, ये 2 दफ़ा लफ्ज़ है असल में जो अपना है। तो ये दालीन जो है ये फेल है। अब ये अल्फाज अगर आप देखें तो इसी तरह हमें, नीचे मैंने आपको तफसील इसकी दी है कि हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते करते इन अल्फाज से हमारा ताल्लुक बनता जाएगा, और हम इंशाल्लाह इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं ये जो एक दूसरी स्लाइड है। बेटा ये मुझे समझाएं, मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे कैसे जाऊं? हेलो हेलो मैडम, हेलो जी अब सर। मेरी मेरी आवाज़ आ रही है? इसको जी मैं जी सर आ मिनिमाइज रही है। करके, मैं डेस्कटॉप पे मेरी स्लाइड है आपको वो और आपकी देना चाहता हूँ, मैं कैसे इसको मिनिमाइज करूँ यहाँ से? जी सर, ऊपर से आप मिनिमाइज करेंगे, वो देखिए आपको लेफ्ट साइड में क्रॉस के साथ नजर आ रही लाइन, ऊपर जाइएगा। ये, राइट साइड हाँ, पे, सॉरी, ये साथ साथ थोड़े, थर्ड नंबर पे सर, थर्ड नंबर पे। थर्ड पे ये वाला? नहीं, दिस समथिंग एल्स। नहीं नहीं सर, थर्ड वाला जाएंगे ना। आपका शायद वो स्लो थोड़ा चल रहा है। अब ये 1 2 3 नजर आ रहे हैं, इनमें से तो कौन कौन सा है वाला? सर सर राइट पे डैश जाके ना थर्ड वाला। इसमें 1 2 3 ये वाला? सर नहीं नहीं, आपका सर एरो चल नहीं रहा, मुझे पता नहीं चल रहा आप कौन सा कह रहे हैं। मैं हाँ जी बेसिकली सर। ये इसको मिनिमाइज करके, मेरे पास जो जी जी स्लाइड है ना वो है डेस्कटॉप पे पड़ी, मैं उसको शो करना चाहता हूँ आपको अल्फाज की तरतीब देने के लिए। जी, अब मैं इसमें से आपको वही मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से वे को उसको ये मिनिमाइज कैसे करूं। वो देखिएगा सर, क्रॉस के साथ एक है, उस क्रॉस के साथ वाला बॉक्स के साथ एक छोटी सी लाइन बनी हुई है। ये ऊपर ऊपर से ऊपर। ये नहीं, सर, आप एरो नहीं हिल रहा। वेट करें। पैरो तो ये है ऊपर ना जा ये। से ऊपर, शेर से ऊपर जो 3 रो में ब्लू लाइन में डैश लगा हुआ है, डैश नजर आ रहा डैश है इस सर, लाइन में क्रॉस तो, वाली लाइन में डैश देखें, रो क्रॉस में। वाली लाइन में इसमें बेटा डैश मुझे नजर कोई नहीं आ रहा, मेरे पास कोई डैश नहीं है सर, इसमें। हमें सर हम नजर आ रहा है छोटा सा डैश बना हुआ है, जहाँ पे आप कह रहे हो ना, उसको थोड़ा सा और स्लाइड किया मिनिमाइज आप, थोड़ा सा करना, लेफ्ट हो सर, थोड़ा सा और आगे ये आगे, इससे आगे आगे। क्रास सर, है, आगे। ये क्रास है, ये हाँ पता जी, नहीं आगे जाए। या यहाँ पे, इसमें इसमें इनमें तो कोई मुझे ये है। मिनिमाइज का ऑप्शन देगा आपको, नीचे लिखी हुई वो उससे करना मिनिमाइज का, मिनिमाइज का, इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा। इसमें तो ये सारी जो है ना ये वो एक लाइन सी आती है मैं समझता हूँ, लेकिन इसमें भी नजर कहीं नहीं, शो नहीं हो रहा। सर, जहाँ पे आपके राइट साइड पे क्रॉस है ना, क्रॉस के साथ दो बॉक्स बने, उसके साथ एक छोटी सी लाइन है। बॉक्स तो बेटा ये है, पता नहीं अब इसमें कुछ नहीं आ रहा। सर। ये नीचे से जो आपको मेन पे बॉक्स है ना, इसको पहले कैंसिल करें जरा, टेक्स्ट को कैंसिल कर दिया। नीचे से स्क्रीन के ऊपर जो आपका बड़ा बॉक्स सर शो हो सेव रहा करें, इसको सेव करें तब क्रॉस हो। है ना, इसके कैंसिल करो। शेयर का नीचे एक आया है, क्रॉस है छोटा सा, और इधर दूसरा जो है ये तो बेटा 3 एरो क्या नो मोर लिखा हुआ है। अब इसमें तो आई एम सॉरी टू फाइंड है। सर, इसको सेव का बटन दबाएं आप, इसको सेव क्लिक सेव, करें। सेव हो गया जी, ये सेव है।
نہیں ہوگا سر. یہاں سے آپ کی جو یہ اسکرین ہے نا, یہ جو ہاں ورڈ کا ڈاکومنٹ ہے, اس کے مڈ میں دیکھیں ایک باکس آیا ہوا ہے, سیو ہاں جی, ڈونٹ سیو اور کینسل. سر اس کو کینسل کریں. اس کو کینسل کر دیا, کریں. اس کو بھی کر اب دیا. اوپر دیکھیں, اب اوپر دیکھیں بلو لائن میں کراس جی کے ساتھ ڈبل باکس بنا ہوا ہے چھوٹا سا, اور اس کے ساتھ ہی ڈیش ہے. جہاں سے آپ کراس پہ کلک کرتے ہیں نا, اسی کی رو میں اس رو میں آپ پھر کراس پہ کلک کر دیتے ہیں نا سر, اسی لیے پھر آپ کو آپشن کوئی نہیں شو ہوتا. اس میسج میں آپشن کراس شو نہیں ہو رہا نا. یہ ایک لکھا ہوا ہے مور کا, مور کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. اس میں تو وہ والا سر ہے. آپ مور سے ایسا اوپر. کریں, سر یہ جو یہ آپ نے فائل کھولی میں نیچے ہی آئے, اس فائل کو دوبارہ سے کلک کریں گے نا, منیمائز ہو جائے گی خود ہی نیچے. ہاں یہ جو کھولی ہوئی ہے آپ نے فائل, ہاں جی ہاں یہ جو یہ ہے ساتھ کر نا, میں, دی ہاں جی اس کو کلک کریں. کر دیا. چلیں. ہاں جی اب کھول لیں سلائڈ. اچھا 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 اچھا. تو اس کے اندر تو وہ اس کی اسکرین کے اوپر تو یہ باقی چیزیں کھڑی ہیں نا, تو اس کو مجھے کھولنے میں دقت ہو رہی ہے. میں کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں ٹھہرو. نہیں سر, جو اب آپ نے دوسری سلائڈ کھولی ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں دوسری دکھانا چاہ رہا ہوں, تو ہاں وہ جی, ہاں دوسری جی. آپ اوپن کر لیں, آپ دوسری اوپن کر لیں آپ. اس کے اندر جو ہے نا بیٹا, ابھی یہ جو ہے نا ایک اور تصویر سی آ رہی ہے, اور اس کو میں بند کہاں سے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ ہمارے کہاں پاس نا آپ کا ڈیسک ٹاپ شیئر ہو رہا ہے. سے اس میں؟ اوکے رائٹ, میرے خیال ہے ہیلپ ہو گئی ہے. اب اس کے اندر ہم حروف دیکھتے ہیں. اگر آپ, میں نے جو پہلے دن تھوڑی سی تعارف نے آپ کو بات کی تھی نا, اس کے اندر دیکھتے ہیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے بیٹا؟ ہلو, نہیں سر ابھی نہیں شیئر ہوئی. نہیں اس کے اوپر کہاں سے مجھے اب آپشن اس کا نظر نہیں آ رہا کہ میں اس کے ساتھ شیئر کیسے سر کروں. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا سر, ادھر نیچے نا شیئر کی آپشن آ رہی ہوگی زوم والے پہ, آپ کلک کریں گے نا. ادھر پہلے کچھ نہیں آ جیسے آپ, رہا. جی جیسے سر آپ نے پہلے اسکرین شیئر کی تھی نا, ویسے ہی سیم کرنی ہے. جی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا؟ نہیں سر نہیں ہو رہی اسکرین شیئر. اب وہی, ایک منٹ. اب ہوئی ہے؟ نہیں سر ابھی نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہم کہاں پھنس گئے ہیں. مجھ سے اب یہ ویڈیو شیئر نہیں ہو رہی ہے. سر اب ہو گئی ہے. اچھا گڈ رائٹ. لیکن وہ مسئلہ پھر وہی آ رہا ہے کہ جو میں اس کی شیئر کرنا چاہتا ہوں نا, جو میرے پاس سلائیڈ ہے, وہ ابھی مجھے نہیں مل رہی. اینی وے ہم اسی قرآن کے الفاظ کی پریکٹس کرتے ہیں ایک ساتھ. تو پھر یہ میرے پاس ہم یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ ہیلو, جی سر آ رہی ہے. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ والی؟ ابھی عربی جی گرامر جی سے جی سر شاید آ ہوا. رہی ہے. عربی گرامر. ہاں جی, ویزیبل ہے. یس. اوکے جی سر آ رہی ہے نظر.
اوکے، ابھی میں آپ کو یہ اس میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو علامات اسم ہیں وہ 11 ہیں. جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں اگر آپ کو تھوڑا سا دیکھیں تو میں اسی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ جی اسم ایک ہم نے پڑھا، لیکن اب اسم کی شکلیں ہم سمجھنا شروع کر دیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس کی 11 قسمیں ہیں، الف لام ہوتی ہے عام نام، جیسے مثال دے رہا ہوں کہ یہ مسجد کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے، تو یہ ہو گیا اسم الف لام والا. الف لام والا اسم، اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ. اسی طرح الکتاب، کتاب عام اسم ہے، الف لام لگا تو یہ اسم معرفہ ہو گیا. یہ نشانی بتا رہا ہوں کہ جب کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام لگا ہوگا تو آپ آرام سے سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے. جب آپ کلمہ کوئی دیکھیں گے اس میں اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو آرام سے سمجھ آ جائے گا. نمبر 2، اسم کے آخر پہ تنوین ہوتا ہے، جیسے مسجدن ہے، کتابن ہے، قلمن ہے. اب یہ دوسری اسم کی نشانی ہے. عربی عبارت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تیسرا جو ہے اس کے آخر پہ گولتے ہوگا، کلمتن، یہ، اور مدرسہ، شجرتن وغیرہ وغیرہ، مدرستن، یہ دو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تنوین آ رہی ہے اس کے آخر پہ اور گولتے آ رہی ہے. ان کا فرق صرف آگے ہم چل کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جن کے ساتھ گولتے آتی ہے یہ مؤنث اسم ہیں، گولتے والے مؤنث اسم ہیں. ترتیب سمجھ آئے گی آگے. اسی طرح جو ہے اگلا والا جو ہے جس کے ساتھ آخر پہ زیر آ رہی ہو، بے دی دے، دال کے نیچے زیر آ رہی ہے، شروع میں حرف جر ہوگا اور آخر پہ اس کے زیر آ جائے گی. تو یہ نشانیاں ہیں عبارت پڑھتے ہوئے الفاظ کو، کلمے کو پہچاننے کے لیے. اور اگلا جو ہے یہ مسند الیہ، زیدن قائمن. یہ مسند اور مسند الیہ تفصیل میں آگے جاؤں گا. دو اسم ہوتے ہیں. مسند الیہ جس کی طرف اشارہ کر، مثلا زید کھڑا ہے، زیدن قائمن، یعنی زید کھڑا ہے. اب یہ دونوں لفظ جو ہے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ مسند الیہ ہے اور یہ اسم ہے. آگے ہے مسخر، چھوٹا بناتے ہیں کے لیے اس کو قریشم، جیسے اس کی مثال ہے. منصوب مصریون، اردو گرامر میں آپ عموماً دیکھتے ہیں جیسے ہم لاہوری کہتے ہیں، لاہور اور لاہوری، تو یہ مصریو اور بغدادیو. اب یہ منصوب اسم ہیں، یعنی مصر کا رہنے والا اور بغداد کا رہنے والا. اگلی نشانی 8ویں پہ ہے تثنیہ، یعنی وہ اسم کی ایک اور نشانی ہوگی کہ اس کے الف لام، الف نون کا اضافہ ہوگا. جیسے اب یہ دیکھیں نا، رجلن لفظ ہے اور اس کے ساتھ یہ اضافہ ہے الف نون، الف نون کا، تو یہ تثنیہ کی اس کو علامت کہتے ہیں. کلمان، یہ الف نون کا جو اضافہ ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ تثنیہ، یعنی دو کے لیے. اگر اس جمع بنائیں گے تو اقلام ہو جائے گا، سنگل ہوگا تو قلم ہوگا، دو ہوں گے تو الف نون کا اضافہ ہوگا. اگلا ہے جمع، یہ نیچے میں نے آپ کو بتا دیا اقلام. اس دونوں میں ہم فرق کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی اس کے اندر اگر الف نون والا اضافہ ہے تو وہ تثنیہ کا اسم ہے، یعنی دو ہیں. اور اگر اس طرح کا ہے تو ہم رجال، رجلان اور رجالن، رجالو اور اقلامو، تو یہ جمع کی نشانی ہے. اگلا ہے موصوف، جس میں صفت ہوتی ہے، یعنی وہ علم کی صفت رکھتا ہے، یہ مرد ہونے کی صفت رکھتا ہے، رجلن اور عالم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ہے مضاف، مضاف کا کے لیے استعمال ہوتا ہے غلام زیدن، غلام زیدن، غلام زید کا غلام. یہ 11 نشانیاں ہیں. اب میں دہرانے پہ جا رہا ہوں. آخر پہ دو زبریں آ جائیں، زیریں آ جائیں، اصل میں یہ رجلن کی علامت ہے، یہ الف نون کی علامت ہے، اور یہ آخر پہ یہ کی علامت ہے جس پہ پیش ہوتا ہے. اور قائمن، قامہ بیسیکلی لفظ ہے، قائمن یہ اسم ہو جاتا ہے کھڑا، زائد کھڑا ہے. اور اسی طرح بدید، یہ با جو ہے یہ حرف ہے اور اس کو حرف جر کہتے ہیں، رائٹ. تو یہ لفظ اسی طرح یہ گولتے ہی آ جائے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مؤنث کی نشانی ہے، یہ جب اس کے اوپر آتا ہے. اسی طرح تنوین ہے،
ہم نے یہ پڑھا ہے، اور الف لام شروع میں اگر آ جائے، الکتاب، المسجد، القلم، تو یہ 11 الفاظ کلمات کے ساتھ جب یہ اضافہ ہوتا ہے الف لام کا، دو پیش کا، یہ نظر آ رہا ہے، اور گول تے کا، اور بے شروع میں آ جائے تو زے کا، حالانکہ زیدن ہے تو بے کی وجہ سے زیدن آ گیا ہے. پھر یہ ہے زیدن قائمن، مسخر چھوٹا کرنے کے لیے قریش کا ہے، منصوب نسبت دیتی ہے، اس کا معنی شکل یہ ہے. تثنیہ کے لیے یہ الف نون ہے، جمع کے لیے اس کے الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، بالکل دوسرے ہیں. اقلام، رجال، اور موصوف صفت بیان ہوتی ہے، اس کے اندر مضاف کا کے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اب یہ اگر تھوڑا سا اگر ہم ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، یہ عبارت پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر تھوڑی تھوڑی اس پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور ریپیٹ کرتے ہیں، الفاظ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پریکٹس ہونے سے یہ چیزیں پھر آدمی الگ کر لیتا ہے. آگے نوٹ یہ لکھا ہے کہ اسم پر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. جو شروع میں دکھایا تھا نا الکتاب اور کتابن، تو الف لام آئے گا تو آخر پہ کتابو آئے گا، اور جو الف لام نہیں ہوگا تو پھر تنوین ہو سکتا ہے، کتابن ہو سکتا ہے، کتابن ہو سکتا ہے، کتابن ہو سکتا ہے. اب اسم کی یہ 3 قسمیں ہیں، ہم ذرا اس تفصیل میں جا رہے ہیں کہ جامد، مصدر اور مشتق. جامد وہ اسم ہے جس کو نیچے بیان ہے کہ وہ جو کسی لفظ سے بنا ہو، جو کسی لفظ سے نہ خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو، یعنی وہ از خود جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے، وہ مزید نہیں بنتا، جس کی مثال آگے آ رہی ہے یہ. اب اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ مصدر ہے. مصدر بنیاد خود، اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیں، وہ اسم جو کسی لفظ سے نہیں بنتا، وہ خود ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے دی ہے، اس نے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، میں 1 منٹ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ فتح، نصر، ضرب، یہ لفظ جو ہیں یہ بنیادی طور پر بڑھتے جاتے ہیں. جب یہ لفظ آگے بنتے جاتے ہیں تو یہ اصل خود ہے، اسم مصدر ہے. اس کو مزید یعنی یہ بنا تو سکتا ہے، اس میں یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ بذات خود اپنا ایک لفظ ہے، اس کو اسم مصدر ہم کہتے ہیں. اسی طرح یہ جو دوسرا والا ہے جو اوپر کی ہم بات کر رہے تھے، جامد، وہ نہ خود کسی سے بنا ہے، نہ اس سے کوئی لفظ آگے بن سکتا ہے. یہ ہے جیسے امن، ابن ہے، یہ مثالیں اس کے سامنے آپ کو آ رہی ہیں. اب اس لفظ سے مزید کوئی نہیں بن سکتا، نہ سے کم ہو سکتا ہے. نیچے والے سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ وہ لفظ ہے جو کسی سے بنتا نہیں ہے مگر اس سے بہت سے الفاظ بنتے ہیں. اگلا ہے مشتق. مشتق پڑھتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ہم مشتق پڑھتے ہیں، عام معنی میں ہے کہ یہ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے، یعنی زاربا. اب یہ جو اصل میں زاربا ہے، اور یہ جو الف ہے یہ ہم پڑھا رہے تھے، یہ 2 کے لیے ہوتا ہے. زاربا فعل ہے، ماضی ہے، اور جب ہم اس کے بعد الف کا اضافہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ 2 شخصوں نے مارا. زاربا اس میں چھپا ہوا اسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس نے مارا، اور یہاں پہ جب آئیں گے تو 2 نے مارا، یہ لفظ ہے. اب اس سے لفظ بنتے جا رہے ہیں، جیسے زاربا سے زارب، زاربو، زاربین، یہ لفظ بنتے جاتے ہیں. اب اس کی مزید قسمیں جو ہیں وہ ہم اوپر تھوڑی تھوڑی پڑھ رہے تھے. اسم فاعل، سامعہ. اب یہ سامعہ سننا ہے، سامعہ اصل میں الف ہٹا دو تو سامعہ لفظ ہے، یہ مصدر ہے جس سے آگے لفظ بن رہے ہیں، سننا کے معنی میں ہے. اور سامعہ سننے والا، اس کو ہم اسم فاعل کہیں گے، کیونکہ وہ کام جو ہو رہا ہے وہ شخص اس سے ہو رہا ہے، جس سے کام ظاہر ہو اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں. مفعول، جس کے اوپر کام ہو رہا ہو. صفت، شروع میں تھوڑا تھوڑا بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے، صفت پائی جاتی ہے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں. مبالغہ ہے، اس میں بڑھا ہوا معنی آتا ہے، جیسے بہت زیادہ سننے والا ہے. پھر اسم تفصیل ہے، یہ بہت زیادہ ہی سننے والا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. تفصیل، مبالغہ اور تفصیل. تفصیل یعنی اور ڈیٹیل میں چیز ہوتی ہے. ظرف وہ ہے جس میں کسی سننے کی جگہ کا یعنی مکان کا ایک تعین ہو جاتا ہے.
اسم آلہ ہے جس میں اس کے اندر اس اسم کے اندر ہمیں اس کا جو لفظ کلمہ ہے اس سے ہمیں کسی آلے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب یہی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، میں نے جو آپ کو پریکٹس کروائی ہے ابھی اور غور کریں، ذالکا اسم اشارہ، الف لام ہم نے لگائی تھی، تو یہ الف لام جو ہے حرف ہے اور کتاب کے ساتھ لگا ہے تو الکتاب، حالانکہ کتابن ہے لیکن الف لام لگتا ہے تو کتابو۔ لا ریب فی ہے خدا ہدم للمتقین، تو یہ اسم فعل حروف کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ اب اسم کون ہے؟ اس میں یہ اسم اشارہ ہے، یہ فعل ہیں اور یہ حروف ہیں۔ ان کو ہم نے اگلے پریکٹس میں یہی لانا ہے کہ جیسے جیسے ہم ان کو دیکھتے جائیں گے ہمیں تھوڑا تھوڑا اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ الفاظ ایسے جڑتے ہیں اور ایسے ان کی جو ماہیت کم زیادہ ہوتی جاتی ہے اور ہم پہچان کر سکتے ہیں۔ اب پہچان اگر الفاظ کی ہو جائے تو پھر عربی کا پہلا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے، رائٹ؟ یہ اب آپ کے سامنے اردو میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید عربی میں تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنا اسم کی اقسام، جامد ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اس میں سے نہ لفظ بنتا ہے نہ مزید نکلتا ہے، نہ وہ کسی سے نکلا ہوا ہے، اور مشتق جو ہے اس سے بہت سارے الفاظ بنتے جاتے ہیں، مصدر جو ہے اس سے بھی بہت الفاظ بنتے جاتے ہیں، معرفہ خاص معنی دیتا ہے، نکرہ عام معنی دیتا ہے۔ اب اس کی یہ 4-5 قسمیں بن جاتی ہیں اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ میں رک کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جہاں تک ہم نے اب بات پڑھی ہے ان کو مزید تفصیل میں جائیں گے۔ پہلے ہم نے کہا تھا اسم صرف، تو اسم کی اب ہم قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں، علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول۔ تو یہ اسم کی 4 بڑی قسمیں ہیں اور ان کی اب ہم پریکٹس کریں گے۔ جب آپ نیچے جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر یہ اب علم کیا ہے، ضمیر کیا ہے، اشارہ کیا ہے اور موصول کیا ہے۔ میں اگر آپ سے کسی سے پوچھوں کہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے، جی سنائی دے رہا ہے؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ کائنڈلی سب سر کو جواب دیں اگر آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے۔ پلیز اپنے مائک کھولیں سب۔ ہیلو، آر یو ود می؟ جس میں کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مطلب یہ 4 اسم ہیں نا، تو میں نے اس میں سے پوچھا، ہاں اسم اشارہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ یہ اس طرح کا ہے، وہ دور کا، یہ قریب کا، تو یہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں۔ اس کو ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں۔ اوکے، آگے جو اس میں سوری پروناؤن یہ ہے، اسم ضمیر ہے، یہ نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی میں گردان آپ کہوں گا ہوا، ہیا، ہما، ہم، اور ادھر ہے ہیا، ہما، ہننا، یہ ماضی کی گردان ہے، اور اس کی میں آگے تفصیل میں جاؤں گا۔ یہ نیچے اب آ رہی ہے جو عربی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ تو رائٹ، بہرحال یہ 4 قسمیں ہیں۔ اسم ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کیا ہوتا ہے، ضمیر کیا ہے، اشارہ کیا ہے، موصول کیا ہے۔ اب کوئی میرے ساتھ ہے بھلا، سن رہا ہے کوئی؟ آج تک سمجھ آئی کسی بات کی؟ کوئی نہ؟ ہیلو، یس سر، آ گئی سمجھ۔ آ تو گئی ہے، بس جان چھڑانے کے لیے دوسرے لفظوں میں چلیں۔ یا بنی، یہ یا جو ہے یہ ندا کا لفظ ہے، اسم اشارہ ہے۔ بنی بیٹے کو کہتے ہیں، اسرائیل قوم کا نام ہے، اسم ہے۔ اذکر، لذکرو ملا کے جب پڑھتے ہیں ہم، ذکر ذکر لفظ ہے، اذکرو ہے ذکر کرو، جمع کا صیغہ ہے یہ۔ نعمتی، نعمت ہم پڑھ رہے تھے، تی کا اضافہ ہوا ہے، اللہ نعمتی، یہ چھوٹی یہ کا اضافہ ہوا ہے، چھوٹی یہ کا، تو چھوٹی یہ کا ہے کہ میری نعمت، کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، تم یاد کرو اس نعمت کو، اللتی، یہ اسم موصول ہے، اللتی، یہ جس کی نسبت ہوتی ہے جوڑتا ہے کہ نعمت کس کس کی ہے، اللتی، وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے، انعمتو علیکم۔ اب یہ جو تو ہے اس کو ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، یہ اصل میں گردانے ہیں، مخاطب کو سیگے ہیں، یہ اگلے اس میں میں نے رکھا ہوا ہے۔ ابھی فی الحال میں اتنا آپ کو پہچان دینا چاہ رہا تھا کہ اسماء کی سمجھ آ جائے۔ نمبر 2،
افعال کی سمجھ آ جائے، نمبر 3 حروف کی سمجھ آ جائے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھتے جائیں، ہم صرف موٹے طور پر ابھی فرق کرتے جا رہے ہیں، آگے اس کے جیسے ہم نے اس کی تفصیل پڑھی ہے تو یہ آگے بہت ساری قسمیں نکل آئی ہیں۔ اسی طرح جب ان پہ جائیں گے تو ان کی افعال کی بہت ساری قسمیں نکلیں گی، حروف کی قسمیں نکلیں گی۔ فی الحال ہم ان میں سے ان کو الگ الگ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبارت کے اندر الفاظ ہیں کیا اور کہاں ہیں اور کدھر کدھر ان کا جوڑ بنتا ہے۔ اسی طرح علیکم کا لفظ ہم نے پڑھ لیا ہے، اوفو وفا کا لفظ ہے، وا یہ جو ہے بیسیکلی حرف ہے، واو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جوڑتا ہے دو باتوں کو۔ بے عہدی با جو ہے یہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، یہ ہے اس حروف جر جو کہ عہدہ لفظ ہے اس کو زیر دے رہا ہے، تو بے عہدی میرے عہد، میرے ساتھ تم وعدہ پورا کرو، اوفو بے عہدی کم، رائٹ، تم میرے ساتھ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وعدہ پوروں گا۔ فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ، یہ نیچے میں نے لفظوں کو توڑ کے لکھ دیا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہو، یا بنی اسرائیل نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَہدِی أُوفِ بِعَہدِکم وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ۔ آئی ہوپ کوئی تھوڑی بات بنی ہے کہ نہیں؟ کوئی مجھے جواب دے گا؟ یس سر۔ اوکے، یس سر. اگلا، ہاں اگلا، ابھی ہم صرف بھی میری اپنی عرض ہے کہ آپ الفاظ کو توڑنا سمجھ لیں، اور توڑنے کے بعد جتنا سمجھ آتا ہے اس کو اب پریکٹس کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ اب وَآمِنُوا، یہ بھی ہم نے الفاظ توڑا ہے، واو پڑھا ہوا ہے، آمنہ پڑھا ہوا ہے، بے پڑھا ہے، ما پڑھا ہے، انزلہ پڑھا ہے، انزلتو، تو اس کو ہم تفصیل میں اگلے لیکچر میں دیتا ہوں کہ یہ تا تی تو تم تما تننا یہ کیسے بدلتے ہیں۔ آگے ہے مصدقن، یہ ما آ، یہ لفظ ما آ کم وا لا، یہ سارے حروف ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ دیکھو سارے حروف ہیں۔ اس کے ہم تفصیل میں اگلا لیکچر آئے گا تو آپ مطلب ما لا ما کم ولا کیا ہیں، یعنی تکونو کانا یکونو، یہ کانا لفظ ہے بنیادی طور پر یہ والا، اس کے ساتھ تو اس کو یہ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مضارع کا تا ہے، اصل میں یہ لفظ ہے کانا، کانا، میں ابھی آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کانا یہ لفظ ہے، کانا یکونو کن، کانا یکونو کن، کن مصدر ہے اور یکونو مضارع ہے اور کانا ماضی ہے، وہ گیا، کونو اولا کہ تم نہ تم مت بنو، یہ اب ہم اس کو ہم پڑھیں گے کہ لا یہ فعل امر کے اندر ایک فعل نہیں آتی ہے، اب جانتے ہیں کرنا اور نہ کرنا، کہ تم نہ بنو اولا کافر، پہلے کافر، بے ہی، رائٹ، با لا تا، اب یہ اسی طرح حروف ہیں، یہ تا مخاطب کا ہے، اشترا لفظ ہے، اشترا خریدنے کے معنوں میں آتا ہے کہ تم مت بنو یہ سودا لینے والے، بے آیاتی ہی، با میں نسات آیات، میری آیات کے ساتھ، سمنن، سمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیل، وَإِيَّا یا فَتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب یہ الفاظ کو ہم نے بنیادی طور پر توڑنا ہے، اور توڑ کے الفاظ کے 3 جو بنیادی سے پیکٹ ہیں یا پیکیجز ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جی اس میں اسماء، فعل اور حروف کہاں ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں اور اس کی پہچان کیا آتی ہے۔ اگر یہاں تک کوئی سمجھ ہے تو میرے سے سوال جواب کر لو ذرا، پھر میں اگلے پہ بات جاتا ہوں۔ ہیلو ہیلو ہائی، کوئی نہیں ہے بیٹا؟ کوئی نہیں سن رہا؟ سر سب سن رہے کائنڈلی، اگر کوئی سوال ہے سر سے تو پلیز کر تو لیں۔ میں نے سوال کیا نا، مجھے جواب دیں کہ بھی یہاں تک بات آئی ہے، میں جوڑ توڑ سے کھانا چاہ رہا تھا بس، یہ دیکھو نا، یہ اس آیت کو دیکھو، اس کے اندر ہم نے سر الفاظ جوڑ الگ، توڑ آ گئے ہیں، بس ان کی جی سمجھ آ گئی، جوڑ توڑ کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کے اندر ہم تفصیل میں آہستہ آہستہ جاتے جائیں گے تو ہمیں الفاظ کو جب الگ کریں گے پھر ان کی آگے مزید تفصیل آئے گی کہ اسماء کی کتنے قسمیں، جیسے آپ کو 4-5 اسماء کی قسمیں بنائی ہیں، پھر اس کے اوپر علامات سمجھائی ہیں، پھر اس طرح ہم افعال پہ جاتے ہیں، پھر اس طرح ہم حروف پہ جائیں گے، وہ انشاءاللہ اگلی لیکچر میں جائیں گے۔ ابھی تک ٹائم میرے خیال پورا ہو رہا ہے، اب تک جتنے سوال ہے میرے سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے یا کوئی میرے سے سوال کرے تاکہ آئندہ کے لیے جہاں آپ کو ڈیفیکلٹی لگی ہے اس چیز کو میں زیادہ بیان کروں، بتائیے۔
नहीं सर, हेलो, कोई नहीं। कोई है नहीं मेरे साथ? कोई किसी का मुझसे डायरेक्ट जरा शक्ल दिखा दो, मुझे पता चले कौन कौन लोग बैठे हैं। काइंडली सब अपने कैमरास ऑन कर ले। हाँ जी, कुछ किसी को हम कोई सुन दिख सकता है कि नहीं? मैंने अगर कहा सबको समझ आ रही है तो प्लीज सर सब जवाब दे दें सर को। भाई कोई फायदा हुआ है ये बताओ। हेलो, यस सर, फायदा हुआ है। अच्छा, अगर समझ फायदा में हुआ है तो जो हम ज़ालिक अल किताब ला रहे वफी पढ़ रहे थे, तो फी है का क्या मतलब है और ये क्या चीज है फी है? सर, ये इशारा है सर। हर्फ है फी और हे। फी माना में, और हे जो है वो इस प्रोनाउन है, वो के मानों में इस्तेमाल होता है। हो या उसको हम हो वा भी पढ़ते हैं, और हे या मुअन्नस के लिए, हो मुजक्कर के लिए है। ओके, तो अब ये थोड़ा सा अगर आपको बात समझ आई, कौन सा आप बोल रहे हैं भला? सर फैसल बात कर रहा हूँ। फैसल। और कोई और साहब बैठा है उसमें से? मुझे अल किताब और किताब का फर्क क्या है जी? किताब और अल किताब में क्या फर्क है? हेलो, मेरा ख्याल है बेटा मैं आई एम आउट ऑफ आपके ये लाइन हो गया हूँ। चलें फिर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, सी यू इंशाल्लाह ठीक है अगली सर, क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सर, अल्लाह जी, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि हम उसको देखते हैं इस इन अल्फाज को कुरान